وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے نیب کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ نئی پیش رفت میں جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سکینڈل میں نیب نے 4 ماہ قبل مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کر دیا تھا۔ نیب نوری آباد پاور پلانٹ اور سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی منصوبوں میں اربوں روپے کی ہیر پھیر میں بطور مشیر خزانہ مراد علی شاہ سمیت 17 افراد کو ملزم نامزد کر چکی ہے۔ تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ سابق چیف سیکرٹری سندھ اعجاز احمد چودھری نے جناب مراد علی شاہ کے خلاف گواہی دے دی ہے اور تفصیل سے انہوں نے اس کردار کو آشکار کیا ہے جو مراد علی شاہ نے اس پورے معاملے میں ادا کیا۔ خبریں ہیں کہ سابق چیف سیکرٹری سندھ نے اعتراف کیا ہے کہ مراد علی شاہ نے خلاف ضابطہ 9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی اور اس کی تفصیلات انہوں نے نیب کو فراہم کی ہے۔ نیب کی تحقیقات میں 2013 کے دوران سندھ کابینہ کے 3 اجلاس کے میٹنگ منٹ سامنے آ چکے ہیں۔ اگست 2013 کی میٹنگ کے پہلے ایجنڈے میں ہی بطور مشیر خزانہ مراد علی شاہ نے اس وقت کے سیکرٹری انرجی آغا واصف کو نوری آباد پاور پلانٹ سے متعلق ہدایت دی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مبینہ طور پہ میٹنگ منٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیپرا سمیت متعلقہ ریگولیٹرز کے تحفظات کے باوجود جناب مراد علی شاہ نے مبینہ طور پہ دانستہ طور پہ قومی مفاد کے برخلاف اقدامات کیے۔ یہ تمام ان میٹنگز میں اویلیبل ہے جس کا ریکارڈ اس وقت نیب کے پاس موجود ہے اور یہ کابینہ کی میٹنگز ہیں جو کہ باقاعدہ منٹڈ ہیں۔ تفتیش میں یہ الزام سامنے آیا ہے کہ نوری آباد پاور کمپنی اور سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے منصوبوں میں اومنی گروپ کے مبینہ فرنٹ کمپنی ٹیکنومین کائنیٹک کو فائدہ پہنچانے کے لیے 15 ارب روپے کا غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹیکنومین کائنیٹکس کمپنی کے ڈائریکٹر آصف محمود اور سید عارف علی نوری آباد پاور پلانٹ منصوبے میں فراڈ کا اعتراف کر چکے ہیں۔ نیب سے 2 ارب 13 کروڑ روپے کی وہ پلی بارگین بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ روشن پروگرام میں نیب مراد علی شاہ کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ملزمان ہیں ان سے پلی بارگین میں 30 کروڑ روپے ریکور کر چکی ہے۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ کے خلاف روشن سندھ پروگرام، بیمار صنعتوں، شوگر ملز اور ٹریکٹر اسکیم سبسڈی کیسز، ٹھٹا شوگر ملز نیلامی کیس، گندم ذخیرہ کیس اور وزارت اطلاعات میں غیر قانونی بھرتیوں سمیت 6 مزید کیسز بھی اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ آج 6 میں نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں 14 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کر دیے ہیں جن سے ملزمان سے تقریباً 23 ارب 85 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی ہے۔ 11 ارب روپے کی مزید ایسٹس ریکور ہوئے ہیں۔ کل 32 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ ملزمان میں جناب آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، حسین لوائی سمیت کئی الزامات ہیں اور اومنی گروپ کے تمام لوگ یقیناً ان تمام ریفرنسز میں ملزمان ہیں۔ مرکزی کردار رہا ہے اس اومنی گروپ کا سندھ میں ہونے والے کرپشن کے حوالے سے اور فیک بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کسی صوبے کا چیف سیکرٹری چیف منسٹر کے خلاف گواہی دے اور وہ گواہ بن جائے اس کے خلاف، اور یہ پورا معاملہ آلریڈی ایک ریفرنس ہے جو کہ چل رہا ہے اور بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں؟ کامران صاحب، بہت ہی اہم کرپشن ریفرنس ہے اور مراد علی شاہ اس میں نامزد ملزم ہیں 17 ملزمان کے ساتھ، اور جو اس وقت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں انڈر ٹرائل ہے۔ اس مقدمے میں مراد علی شاہ نے حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی ہے لیکن اس پر اب نیب سے دلائل طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس ریفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 125 گواہ ہیں مجموعی طور پر تمام، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو گواہ ہیں وہ چیف سیکرٹری سابق جو سال 2013 میں جب یہ تمام تر جو رقوم جاری کی گئی تھی 9 ارب روپے کی جو رقم جاری کی گئی تھی اس جو نوری آباد پاور پلانٹ کے لیے، وہ مراد علی شاہ نے جاری کروائی۔ اس حوالے سے جو بیان ریکارڈ کروایا نیب حکام کو چیف سیکرٹری اعجاز احمد چودھری نے، انہوں نے یہ بتایا کہ 3 کیبنٹ میٹنگز ہوئیں اور تینوں میں مراد علی شاہ جو اس وقت ایڈوائزر تھے ان کا یہ اصرار تھا اور وہ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ اوگرا اور نیپرا کی منظوری کے بغیر ہی فنڈز جاری کر دیے جائیں اور 9 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں۔ اور چیف سیکرٹری نے بتایا کہ انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور کا منصوبہ ہو اور اوگرا اور نیپرا جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کی منظوری اور اجازت کے بغیر ہی اور اس کے علاوہ بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں۔ ہیسکو کے ساتھ، اور ہیسکو کی بھی اس میں وہ منشا شامل نہیں تھی، اوبویسلی نیپرا کی نہیں تھی تو پھر ہیسکو کی بھی نہیں تھی۔
ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور ہیسکو کا بھی جو ہے وہ اپروول نہیں تھی. اس کے باوجود مراد علی شاہ 2 میٹنگز میں ناکام ہوئے کیونکہ چیف سیکرٹری بار بار جو ہے وہ آبجیکشنز کرتے رہے اس کیبنٹ میٹنگز میں کہ فنڈز جاری نہ کیے جائیں, اور یہ رولز کی وائلیشن ہے, یہ قانون کی وائلیشن ہے, اور اس میں یہ خلاف قانون فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں 9 ارب روپے کے. لیکن جو تیسری کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں مراد علی شاہ کامیاب ہو گئے, اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جو فیڈرل باڈیز ہیں وہ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا, کیونکہ جو اس وقت پروجیکٹ تھا اس کے اوپر بہت سیریس آبجیکشنز تھے, اور اس میں تمام جو قواعد تھے انہیں نظر انداز کر کے 9 ارب روپے کے جو فنڈز تھے وہ مراد علی شاہ نے, جو اس وقت مشیر تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے, انہوں نے جاری کروائے, اور اسی وجہ سے مراد علی شاہ اس کیس میں مرکزی ملزم ہے. جو ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس میں اس وقت کے جو انرجی سیکرٹری تھے حکومت سندھ کے آغا واصف, ان کی بڑی ایک تفصیلی سمری ہے جس میں کہ بٹ بائی بٹ جو ہے اس میں آبزرویشن اور ریزرویشنز اور جو پرابلمز ہیں وہ سامنے رکھے گئے تھے. بالکل آغا واصف بھی کامن صاحب, انہوں نے بھی پہلے جو ہے وہ انہوں نے آبجیکشنز ریز کیے تھے, انہوں نے بار بار یہ کہا, لیکن بعد ازاں وہ بھی مبینہ طور پر وہ بھی شامل ہو گئے مراد علی شاہ کے ساتھ, اور یہی ہوا کہ چیف سیکرٹری کے جو اعتراضات ہیں ان کے باوجود جو کیبنٹ تھی اس نے فنڈز جاری کر دی, اور یہی وجہ ہے کہ جو پھر سیکرٹری توانائی تھے آغا واصف انہیں بھی اس ریفرنس میں ملزم بنا دیا گیا. اور جو 17 ملزمان نامزد ہیں ان میں آغا واصف بھی اعجاز احمد چودھری صاحب جو ہیں وہ ملزمان میں نہیں ہے نا اس کیس کے؟ جی وہ نہیں ہے, وہ گواہ ہیں, اور وہ اب باقاعدہ طور پر احتساب عدالت میں جب یہ ٹرائل ہوگا تو وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے, اور وہ ان 125 گواہوں میں شامل ہیں جو اس پورے ریفرنس کے لسٹ آف وٹنسز ہے جس میں حکومت کے جو توانائی کے معاملات یا انرجی کے معاملات ہیں اس میں جو روشن سندھ پروگرام سے متعلقہ جو الزامات ہیں اور جو انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں ریفرنس ہو رہا ہے اس میں بھی ایک بڑا مرکزی رول کا الزام لگایا گیا چیف منسٹر پہ, مراد علی شاہ صاحب پہ. بالکل کامن صاحب, اس وقت بھی اس روشن سندھ جو پاور پروجیکٹ تھا جو سندھ بھر میں سولر لائنز پروجیکٹ لگانے کا منصوبہ تھا, اس میں بھی جو 8 ارب روپے کی ادائیگی ہے وہ بھی مراد علی شاہ صاحب نے ہی کی ہوئی ہے, اور وہاں پر بھی سیریس اعتراضات تھے. وہاں پر بار بار جو کنسرن سیکرٹریز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فنڈز جاری نہ کیے جائیں, منصوبے میں بہت سے نقائص ہیں. اس کے باوجود پہلے 4 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی اور پھر دوبارہ 4 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی, اور اس میں تو کامران صاحب پلی بارگین کر کے تمام جو ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اس میں جو فائدہ لینے والی کمپنی ہے جنہوں نے بتایا کہ 600 روپے والا جو بلب تھا وہ 60,000 روپے میں خریدا گیا, اور بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی, اور عملاً کوئی کام نہیں ہوا. سندھ کے جو مختلف جو میٹروپولیٹن سٹیز تھے وہاں پر یہ سولر پروجیکٹ لگنا تھا, وہاں پر سولر جو ہے وہ اس کی لائٹس لگنی تھی, لیکن موقع پر کچھ ایسا نہیں ہوا, اور تمام جو یہ 8 ارب روپے کی رقم تھی یہ تمام جو جعلی بلز بنا کر حاصل کر لی گئی, اور یہ کمپنیاں ہڑپ کر گئیں. یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر اسی جو کمپنی جو سولر پلانٹ کا جو سولر جو بلبس کا یہ ٹھیکہ لینے والی کمپنی ہے اس کے دونوں ڈائریکٹرز نے پلی بارگن کر لی, اور 2 ارب روپے سے زائد رقم انہوں نے قومی خزانہ. یہ سارے جو کیسز ہیں یہ شامل ہیں جو آج ڈی جی چیئرمین نیب کو جو بریفنگ دی ہے نیب راول پنڈی نے, جس میں 14 ریفرنسز اور 18 انکوائریز اور 13 انویسٹیگیشنز, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ میں. ایگزیکٹلی کامران صاحب, آج جو نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس تھا وہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق تھا, اور کامران صاحب اس میں ایک کیس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے, ایک کیس میں لسٹ آف ایکیوز 10 سے 15 ملزمان ہیں, اور اربوں روپے کی جو ہے وہ ہیر پھیر کی گئی, اور ہر ریفرنس میں اومنی گروپ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا, اور ایسے رقوم کو گھمایا جاتا تھا کہ وہ ٹریسیبل ہی نہیں ہوتی تھی. تقریباً 15-20 اکاؤنٹس میں رقوم کو گھمایا جاتا تھا. اور آج جو فیک بینک اکاؤنٹس کی جو پیش رفت رپورٹ چیئرمین نیب کو پیش کی گئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اب تک جو مجموعی طور پر 43 کرپشن کیسز تھے ان میں سے جو 14 کرپشن ریفرنسز ہیں باقاعدہ طور پر احتساب عدالتوں میں دائر ہو چکے ہیں. آصف علی زرداری 4 میں ملزمان ہیں, نواز شریف ملزم ہیں, مراد علی شاہ ملزم ہیں. اس کے علاوہ مراد علی شاہ مجموعی طور پر 6 کیسز میں اب تک ان کا نام سامنے آ رہا ہے, 1 ریفرنس دائر ہو چکا ہے, دیگر 2 کیسز بالکل تیار ہو چکے ہیں. ایک جو سولر پاور پلانٹس کا جو ہے یہ کیس ہے سولر لائٹس کا, اس میں بھی مراد علی شاہ کا اہم کردار سامنے آیا ہے, اور اس میں بھی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے رقوم جاری کی. اور اس کے علاوہ جو ٹریکٹر سبسڈی کا کیس ہے اس میں بھی مراد علی شاہ کا کردار ہے, کیونکہ وہاں پر بھی وہی رقوم جاری کرتے رہے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج